بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کی چیمپئن ٹیم کے لیے کتنی رقم کا اعلان کیا، سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ روہت شرما اور کوہلی کے بعد ایک اور بھارتی کرکٹر جو ہے T20 کرکٹ سے اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ 2024 میں کون سا ریکارڈ کس کے نام رہا؟ T20 ورلڈ کپ جیتنے کے فوراً بعد شرما اور کوہلی کو کس نے فون کیا؟ بھارت نے ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم بھی حاصل کی، دوسری ٹیموں پر بھی ڈالروں کی بارش۔ ویلکم بیک جناب۔ ابھی جو میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے جو ساؤتھ افریقہ ہے جن کے ساتھ ہمیشہ سے بیڈ لک ہوتی ہے ان کو ہرا کر 7 رن سے ہرایا، اور امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ٹورنامنٹ کو جناب T20 ورلڈ کپ کو انہوں نے جیت لیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جو بھارتی ٹیم ہے وہ بارباڈوس میں ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ طوفان کی وجہ سے ان کا سٹے تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بارباڈوس کے بعد انہوں نے نیو یارک کا ان کے پاس آپشن ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے ملک واپس جناب جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے BCCI جسے کہا جاتا ہے، اس نے T20 ورلڈ کپ 2024 میں عالمی چیمپئن بننے اور ایونٹ میں ناقابل شکست رہنے پر کرکٹ ٹیم کے لیے قومی خزانے کا جناب منہ دیتا کھول، اور بورڈ ٹیم کو انہوں نے جناب 125 کروڑ بھارتی یعنی کہ پاکستانی تقریباً 4 ارب روپے کے قریب انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اتوار کو یعنی کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جے شاہ نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ایکس، جس کا پرانا نام ٹویٹر ہے، اس پر ایک پوسٹ کیا اور اس پہ اعلان کیا ہے کہ یعنی کہ BCCI جو ہے وہ اپنی ٹیم کو 125 کروڑ روپے ادا کرے گی، اور پوسٹ میں بھارتی بورڈ کے سربراہ، کھلاڑیوں، کوچز اور دیگر سٹاف کو بھی جناب انہوں نے مبارکباد پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری جو بھارتی ٹیم ہے وہ اس پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی ہے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے کہا کہ لوہا منوایا ہے۔ تمام کھلاڑیوں نے بہترین سپورٹس شپ کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو فتح دلائی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جناب تاریخ کا سب سے بڑا یعنی کہ اعلان کیا ہے پیسوں کے حوالے سے، اور جو رقم ہے جناب انہوں نے 24,50,000 امریکی ڈالرز انعامی رقم ملی ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 70 کروڑ کے قریب روپے بنتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انعامی رقم ہے یہ ٹورنامنٹ جیتنے پہ ICC کی طرف سے بھارتی ٹیم کو ملی ہے، جبکہ جو 4 ارب روپے ہے جناب وہ ان کو ملا ہے اپنے کرکٹ بورڈ کی طرف سے۔ اسی لیے تو جو افغانی ہیں جناب وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے گن اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت میں کرکٹرز کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ملک بھی بڑا ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس ہے، تو اس لیے جو ہم بھارتی کھلاڑی ہیں جناب وہ تو امیر سے امیر تر ہو گئے ہیں، اور کاش اگر یہ پاکستان بھی جی جاتا تو کم از کم یہ ICC کی طرف سے جو ڈالر ہیں کم از کم یہ تو وہ لے سکتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جو پلیئر ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، وہ پہلے مرحلے میں ہار ہور کے سپر 8 میں پہنچنے سے پہلے ہی جناب گھر آ کے تو سو گئے نے بس وہ آپس سے لڑ دینے بھائی۔ یہ دوسری طرف آ جائیں، جو 2 تو پہلے پلیئر جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب T20 جو ہے کرکٹ وہ اس فارمیٹ کو نہیں کھیلیں گے بھارت کی طرف سے۔ اس میں ایک روہت شرما کپتان، بڑی زبردست کپتانی جناب انہوں نے کی، اور جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں چاہے دشمن ملک سے ہو چاہے کہیں سے ہو، جو اچھی کرکٹ کھیلتا ہے اور جو اچھا پلیئر ہوتا ہے اس کی تعریف جناب میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تعریف کرتے ہوئے۔ روہت شرما ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ کوہلی نے بھی جناب ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا T20 فارمیٹ کی کرکٹ سے،
اور اس کے علاوہ جو جڈیجا ہے، گو کہ اس کی کوئی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، انہوں نے کہا کہ میری یہ کیریئر کی بلندی ہے، خواب تھا کہ T20 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اسی طرح شائقین نے جس طرح انہوں نے کہا یہ سپورٹ کی، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور رویندرا جڈیجا نے جناب T20 فارمیٹ میں بھی انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے T20 جو انٹرنیشنل کیریئر ہے اس میں 74 میچ کھیلے ہیں۔ اس دوران انہوں نے 54 وکٹیں لی ہیں تقریباً، اور 41 اننگز میں 515 رنز بنائے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو موصوف ہیں رویندرا جڈیجا، یہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ٹیم میں ان کو جناب رکھا گیا تھا۔ بھارتی ٹیم میں یہ کافی عرصے سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے T20 فارمیٹ میں۔ بس میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں گا، یہ 3 ایسے کھلاڑی ہیں جن میں روہت شرما اور وراٹ کوہلی، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اور ساتھ رویندرا جڈیجا نے بھی T20 فارمیٹ کی کرکٹ سے جناب ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر یہ بھارت نے جناب دوسری دفعہ یہ T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتا ہے، اپنے نام کیا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو جناب انہوں نے خوشیاں دی ہیں۔ اور امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جناب ہونے والے اس ٹورنامنٹ ICC T20 فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کیا، اور خوش کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر انعاموں کی اور پیسوں کی بارش ہوئی ہے۔ اچھا، T20 ورلڈ کپ 2024 میں کون سا ریکارڈ کس کے نام پہ رہا، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ T20 ورلڈ کپ کا 19واں بیسیکلی ایڈیشن تھا۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی مشترکہ میزبانی میں یہ جو ٹورنامنٹ تھا یہ 1 سے 29 جون تک کھیلا گیا، اور پہلی بار 20 ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں جناب امریکہ میں شرکت کی، جنہیں 5-5 کے 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ٹیم نے گروپ مرحلے میں 4 میچ کھیلے، اور ہر گروپ سے سر فہرست 2 ٹیمیں سپر 8 میں پہنچی تھی، لیکن بدقسمتی کہ ساری ٹیم بالکل نہیں پہنچی تھی، وہ تو امریکہ کو بھی ہار گئی تھی پاجی۔ اور پھر آخری 2 ٹیمیں جنوبی افریقہ اور انڈیا نے فائنل کھیلا تھا۔ بھارت دوسری مرتبہ T20 کا ورلڈ کپ کا فاتح قرار پایا، اور اس دوران متعدد نئے ریکارڈ بنے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کس کس پلیئر نے اس ٹورنامنٹ میں ریکارڈ بنائے۔ افغانستان کے بلے باز نے جناب ان کا نام ہے رحمان اللہ گرباز۔ گرباز پر آپ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے جناب۔ 8 اننگزوں میں انہوں نے 8 اننگزوں میں 500 تقریباً 8 اننگزوں میں 35.12 کی اوسط سے 281 رنز بنا کر T20 2024 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی قرار پائے۔ افغانستان دا پلیئر ہے، اوپنر پر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارتی کپتان جناب روہت شرما ہیں، جنہوں نے 8 اننگز میں 36 اشاریہ 71 کی اوسط سے 257 رنز بنائے، جبکہ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈن جو جناب تھے انہوں نے 7 اننگز میں 42.50 کی اوسط سے 255 رنز بنا کر تیسری پوزیشن پر موصوف جو ہیں وہ براجمان ہوئے۔ بالنگ کا جو ریکارڈ ہے اس T20 ورلڈ کپ میں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیرت انگیز طور پر افغانستان کے فضل اللہ فاروقی، دیکھیں ایک طرف افغانی بیٹسمین ہے گرباز، اور دوسری طرف جناب فضل اللہ فاروقی نے 8 اننگز میں 9.41 کی ایوریج کے ساتھ 17 وکٹیں حاصل کر کے ٹورنامنٹ کے سب سے بہترین بالر قرار پائے، جبکہ بھارت کے جو تھے ارشدیپ سنگھ، جنہوں نے 8 اننگز میں 12.64 کی اوسط کے ساتھ 17 وکٹیں حاصل کی۔ بھارت کے جسپریت بمراہ شاندار بالنگ انہوں نے کی، مین آف دی سیریز قرار پائے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 8 اننگز میں 8.26 کی اوسط سے 15 وکٹیں لی ہیں جناب۔ اور تیسرے نمبر پر جو موصوف رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ
سوری تیسرے نمبر پہ جو مصروف رہے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں کہ وہ جسپریت بمراہ ہی تھے جنہوں نے 110 ڈاٹ بالز کرائیں اور ان کا اکانومی ریٹ 4.17 رہا. یہ بھی ٹورنامنٹ کا ایک ریکارڈ تھا جو انہوں نے بنایا. زیادہ رنز کا انفرادی ریکارڈ جو ہے ویسٹ انڈیز کے نکولس پران افغانستان کے خلاف 53 گیندوں پر جناب 98 رنز کی انفرادی اننگز کھیل کر ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز قرار پائے. ان کی اننگز میں 8 چھکے اور 6 چوکے جناب انہوں نے مارے تھے. اور دوسرے نمبر پر امریکہ کے ایون جونز رہے. ایرون جونز تھے، انہوں نے کینیڈا کے خلاف 40 گیندوں پر 94 رنز ناٹ آؤٹ بنائے. ان کی اننگز میں 10 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے. ان کا سٹرائک ریٹ 235 جناب تھا. انفرادی ہائی سکور بنانے میں بھارت کے روہت شرما تیسرے نمبر پر ہے جنہوں نے 41 گیندوں پر 92 سکور رنز بنائے تھے. ان کے اننگز میں 8 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے. روہت نے یہ کارنامہ آسٹریلیا کے خلاف 224.39 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انجام دیا. ایک میچ میں بہترین جو بالنگ ہے افغانستان کے جناب فضل الحق فاروقی نے یوگنڈا کے خلاف میچ میں مقررہ 4 اوور جو ہر بالر جو ہوتا ہے تو انہیں پتہ 4 اوور کرتا ہے اور 4 اوور میں 2.25 کی اوسط کے ساتھ 9 رنز دیے فضل اللہ فاروقی نے اور 5 وکٹیں حاصل کی. ٹورنامنٹ کے بہترین بالر قرار پائے. اس دور میں ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین دوسرے نمبر پر. انہوں نے یوگنڈا کے خلاف میچ میں مقررہ 4 اوور میں 2.75 کی اوسط کے ساتھ 11 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی. جنوبی افریقہ کے اینڈرچ نوٹجے جو تھے انہوں نے سری لنکا کے خلاف میچ میں مقررہ 4 اوور میں 1.35 اوسط کے ساتھ 7 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی جناب. اور ایک میچ میں زیادہ ہدف دینے کا جو ریکارڈ ہے وہ جناب کس ٹیم نے دیا؟ ویسٹ انڈیز نے افغانستان کے خلاف مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز کا جناب ہدف دیا تھا اور ٹورنامنٹ کا کسی بھی ٹیم کی طرف سے سب سے بڑا سکور تھا. بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 205 سکور بھی جناب بنایا سے اگر تمہیں یاد ہوئے اور یہ ٹورنامنٹ کا دوسرا بڑا ریکارڈ تھا. تیسرے نمبر پر انگلینڈ نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹیں گنوا کر 201 رنز جناب جوڑے تھے. ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر پر آسٹریلیا جس نے آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. زیادہ کیچ پکڑنے کا جو انفرادی جناب ریکارڈ ہے وہ بھی بنا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کیچز ون دا میچز. اور وہ جو ریکارڈ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جناب ریکارڈ جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈن مارکرم 9 میچوں میں 8 کیچ جناب انہوں نے پکڑے اور جبکہ آسٹریلیا کے گلین میکسویل 7 میچ میں 7 کیچ پکڑ کر دوسری پوزیشن اور انگلینڈ کے ہیری بروک نے 8 میچوں میں 7 کیچ پکڑ کر تیسری پوزیشن سکور یعنی کہ کیا نمبر اپنے نام. زیادہ نہیں سینچری بنانے کا ریکارڈ بھارت کے روہت شرما نے 8 میچوں میں 3 نصف سینچریاں بنائی ہیں. انہیں 15 چھکے اور 24 چوکے لگائے. افغانستان کے رحمان گرباز نے بھی 8 میچوں میں 3 نصف سینچریاں بنائی. انہوں نے 16 چھکے تھے 18 چوکے پران جڑے نے. زیادہ چھکے لگانے کا جو ریکارڈ ہے ویسٹ انڈیز کے نکولس پران نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 17 چھکے مارے. افغانستان کے رحمان اللہ گرباز نے 16 چھکے. بھارت کے روہت شرما نے 15 چھکے. وکٹ کے پیچھے زیادہ شکار کرنے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھارت کے وکٹ کیپر رشب پنت جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے بچا تھا. اس کا یعنی کہ کافی سٹرکچر ڈسٹرب تھا اور اس کو جناب کافی عرصہ بالکل انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئے جناب ہمت حوصلے کے ساتھ. بندہ دوبارہ وکٹ کیپنگ کے یعنی کہ فرائض سر انجام دیے اور انہوں نے مجموعی پر 14 شکار کیے پیچھے وکٹوں کے یعنی کہ انہوں نے 14 کیچز پکڑے کسی بھی وکٹ کیپر نے. بنگلہ دیش کے لٹن داس اور ویسٹ انڈیز کے نکولس پران نے جناب وکٹ کے پیچھے جو وکٹ کیپر ہیں انہوں نے 8 کیچ پکڑے لیکن سب سے زیادہ جو کیچز ہیں وہ جناب پنت نے پکڑے ہیں وکٹ کے پیچھے. T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جناب فوری طور پر فون آنا شروع ہو گیا تھا اور شرما اور کوہلی کو جناب فون آئے تھے اور کوہلی فون پہ ویڈیو کال پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شکلیں بھی بنا رہا تھا
یعنی چہرے کی گراؤنڈ کے اندر ہی جناب وہ فون سننے لگ گئے تھے، ویڈیو کال پہ آ گئے تھے کوہلی، اور خوش تھے سارے ٹورنامنٹ میں. کوہلی نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن بڑے میچ کا بڑا پلیئر ثابت ہوا، اور فائنل کا بڑا میچ جس میں جناب انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور 73 کو سکور بنائے جناب، اور مین آف دی میچ بھی قرار پائے، اور میچ میں مین آف دی میچ قرار پائے جانے کے بعد جناب نے ریٹائرمنٹ کا نال اعلان کرتا اپنی پیک پہ آ کے. اور دوسری طرف جو کپتان ہے روہت شرما کو وہ جو فون آیا تھا، وہ بیٹھ کے فون جناب سن رہا تھا گراؤنڈ کے اندر، اور وہ بھارتی وزیر داخلہ تھا امیت شاہ. خطرناک بندہ ہے، کرمنل مائنڈ ہے، اور بڑا انتہا پسند قسم کا سخت دیر آدمی ہے، اور جو مودی کا یار ہے، اور مودی تو پتہ ہے کہ چائے والا بابا ہے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہا ہے، اور خاص طور پہ الیکشن میں تو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف جناب بڑے بیانات دیتا ہے. اچھا، ایک اور بات کرنی تھی کہ بھارت نے یہ ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم بھی حاصل کی. دوسری ٹیموں پر بھی بارش ہوئی تھی ڈالروں کی، وہ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں دیا تھا بتا. بھارتی ٹیم نے بڑے پیسے اکٹھے کیے، اتنے پلیئر بہت زیادہ امیر ہو گئے، آلریڈی بہت امیر نے رہا ہو. تو یہ میں نے کہا کہ جاتے جاتے آخری ویلاگ اس ورلڈ کپ کی نظر کر دوں جو ہوا تھا، جس میں بھارت نے یہ دوسری دفعہ ورلڈ کپ T20 جو ٹورنامنٹ تھا یہ جیت لیا، اور امریکہ نے کرکٹ اپنی طرف کھینچ لی. اور بس گراؤنڈ بھی ماٹھے تھے، پچیں بھی اتنی خاص نہیں تھی، اور پچوں کے حوالے سے یہ تھا کہ جتنا بھی پچوں کی جو مٹی تھی جناب وہ آسٹریلیا سے منگوائی گئی تھی. میں نے کہا فوری طور پہ، اور اینڈ میں جب یہ سارا ٹورنامنٹ ہو گیا تو آپ کو ایک جو خبروں کا ذخیرہ ہے جو اکٹھا ہوا ہوتا، میں نے کہا فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو آپ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے. اگلے ویلاگ تک اپنے پلان فوری طور پہ اجازت دے دیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.